ہم نے یہی سمجھا بھی ابراہیم علیہ السلام پہ ایسے درود پڑھتے ہیں مصلح اعظم مصلح عظیم ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے مصلح ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے بندہ، کیونکہ اب اس نے دعوت کا کام کرنا ہے، خود نماز پڑھ لی ہے، اب اوروں کو بھی نماز کی دعوت دینی ہے، خود اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا ہے، اوروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکانے کی دعوت دینی ہے، خود توحید کو مان چکا ہے، لوگوں کو توحید کا قائل کرنے کے لیے اس نے دعوت دینی ہے، اس نے محنت کرنی ہے۔ تو ہر نماز کے اختتام پر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر رکھ دیا اور ان کی آل کا ذکر رکھ دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ جیسا کہ پچھلی آیہ مبارکہ میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل کی آیت نمبر 119 میں مصلح بننے کی طرف، یعنی پہلے صالح بننے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک، کہ وہ جو کچھ بھی ان سے ہو چکا ہے گناہ کے معاملات ان سے توبہ کریں، وَأَصْلَحُوا میں اپنی خود کی اصلاح بھی ہے اور لوگوں کی اصلاح بھی ہے۔ خود صالح بن جائیں یہ لازم والا معنی ہے، مصلح بن جائیں یہ متعدی والا معنی ہے۔ یعنی اسی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے صالح اور مصلح بننے کا حکم ارشاد فرمایا آیت نمبر 119 میں۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ صالح بھی بن جائے مصلح بھی بن جائے، پھر بھی اگر اس سے کوئی معاملہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے تسلی دی، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب جو ہے بخشنے والا مہربان ہے۔ جی یہ یعنی آیت نمبر 119 میں صالح اور مصلح بننے کا حکم دیا اور طریقہ کار بیان کیا کہ توبہ کرے، جی جو بھی معاملات اس سے ہوئے توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد وہ مصلح بنے، اپنا بھی اور لوگوں کا بھی، مصلح بنفسہ بھی اور مصلح بالناس بھی۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اسلام کے بہت بڑے مصلح ان کا ذکر کیا، ان کو بطور نمونہ کے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، وہ کیسے اور کتنے بڑے مصلح تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایک تو ان کو یہ راہ دکھائی ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ مصلح ہیں، مصلح عظیم ہیں، کیسے وہ کھڑے ہوئے، اور دوسرا جو ہے اہل ایمان کو جو مصلح بننے کی طرف، مصلحیت کی طرف جو ہے وہ قدم رکھنا چاہتے ہیں، آنا چاہتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی ذات کی طرف رہنمائی کر کے ان کو یہ تلقین فرمائی کہ فرمایا کہ تم اگر چاہو نا تمہارے ساتھ جماعتیں کھڑی ہو جائیں پھر تم کام شروع کرو، میں یہ ذہن سے نکال دینا، یہ ذہن سے نکال دینا میں کہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تنے تنہا کھڑے ہوئے تھے، معاشرے میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں، محلے میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں، پورے ملک میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں، حکومت انہیں کی ہے، فوج انہیں کی ہے، پولیس انہیں کی ہے، معاشرہ انہیں کا ہے، سارا کچھ انہیں کا ہے، فرد انہیں کے، افراد انہیں کے۔ کوئی بھی بندہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہنے والا نہیں ہے آپ نے ٹھیک کہا ہے، نہیں سمجھ آیا؟ کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ مصلح جو ہے وہ جب بھی کھڑا ہوتا ہے تنہا ہی کھڑا ہوتا ہے، نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ مصلح جب بھی کھڑا ہوگا اکیلا ہی کھڑا ہوگا۔ اب بتائیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان نبوت کا حکم دیا، کتنے لوگ ساتھ تھے حضور؟ اصلاح کے لیے حضور کھڑے ہوئے تو اکیلے ہی کھڑے ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے اعلان کیا
سب سے پہلے جس نے یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں وہ کون تھے؟ بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت مولا علی ہیں بچوں میں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ یہ بھی آہستہ آہستہ انہوں نے کہنا شروع کیا۔ اب حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو آپ بچے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں تو وہ بھی اکیلے تھے۔ جی اب غور کرنے والی بات یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ بھی تنہا کھڑے ہو رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو رہے ہیں تو تنہا کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو مصلح کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، اکیلا مصلح جو ہے نا، اکیلا مصلح بن نہیں وہی سکتا ہے جو طاغوتی طاقتوں سے ٹکرانا جانتا ہو، جو طاغوتی طاقتوں کے ظلم و جبر اور استبداد و استحصال و استحصال کا جذبہ رکھنے والا ہو، یعنی ان کو برداشت کرنے کا جذبہ رکھنے والا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، آپ کی پوری زندگی کیسی گزری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے تھے، آپ، میں نے آپ کا علاقہ دیکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، تو جہاں وہ نمرود کا محل تھا وہ محل اب بھی موجود ہے، وہاں ٹوٹا پھوٹا ہوا، بس اس کے اثرات ہیں۔ بس وہ اسی علاقے میں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بعد شہادت ہوتی ہے، عراق کے علاقے میں دعوت حق سناتے ہیں، اصلاح کا کام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا استقبال آپ کو خوف زدہ کیا جاتا ہے، پورا معاشرہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، لوگ منتے مانتے ہیں میرا فلاں کام ہو جائے، ابراہیم کو آگ لگانے کے لیے لکڑیاں دوں گا۔ بتائیں، عورتیں منتے مانتی ہیں وہاں، میرا کام ہو جائے میں اتنی لکڑیاں دوں گی ابراہیم علیہ السلام کو آگ لگانے کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں مصلح کے خلاف کیسے پورا معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے، پورا عراق کھڑا ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف۔ وہاں سے آپ کو ہجرت کرنا پڑی، آگ میں ڈالا گیا آپ کو، وہاں سے دوسری طرف سے نکلے، جتنے دن بھی وہاں رہے آپ، جب دوسری طرف سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ وہاں سے ہجرت کرو۔ ہجرت کرتے ہیں، بتائیں یہ استحصال، استبداد، ظلم، جبر کی اخیر نہیں ہو گئی؟ کہ کہا کیا تھا؟ صرف یہی کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، بس یہی کہا تھا، اور تو کچھ نہیں کہا تھا۔ اپنے آپ کو سجدہ کروا رہے تھے، اپنے آپ کو عبادت کروا رہے تھے، وہ زمینی خدا بنے بیٹھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہ خدا، مناظرے انہوں نے کیے، سارے جمع ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو جاتے، سارے اکٹھے ہو جاتے، ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ دلیل کی قوت عطا فرمائی تھی کہ پورے مجمع میں ایک بندے کے پاس بھی ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب نہیں ہوتا تھا۔ وہ مقام میدان مناظرہ ہو یا جو بھی میدان ہو، ابراہیم علیہ السلام نے ہر جگہ ان کے دلائل کی، ان کی باتوں کی، ان کی بکواسوں کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ جواب نہیں تھا ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام کی بات کا۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں آیت نمبر 120 میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی 4 صفتیں بیان کی ہیں۔ کتنی صفتیں بیان کی ہیں؟ 4 صفتیں بیان کی ہیں۔ آپ کے نام کو دیکھا جائے نا، آپ کا نام بھی وہ بھی مرکب توصیفی ہے، یوں 5 صفتیں بنتی ہیں ایک آیت میں۔ آپ کے نام کو بھی دیکھا جائے، ابراہیم، ابن راہیم، رحیم کے معنی میں ہے مہربان باپ، مہربان باپ۔ اللہ اکبر، جس کا نام ہی ابراہیم ہو ہیں اس سے بھی کوئی ٹکراتا ہے یار؟ ابراہیم مہربان باپ ہیں، وہ تو مہربان باپ بن کے اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے، مہربان باپ بن کے اپنی قوم کو جہنم سے بچانا چاہتے تھے، اپنی قوم کو شرک سے بچانا چاہتے تھے، ایمان کی طرف لانا چاہتے تھے۔ لیکن قوم ایسی دریدہ دہن نکلی، قوم ایسی بے وفا نکلی، قوم جو ہے وہ اپنے نقصان سے لابلد نکلی، اپنے نقصان کے ادراک سے لابلد نکلی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دشمن بن گئی۔ لفظ ابراہیم جو ہے اس کو بھی اگر ہم مرکب توصیفی کے طور پر لیں تو یہ 5 صفتیں بنتی ہیں۔ اور مزیداری والی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے پہلے نام لایا ابراہیم علیہ السلام کا، یہ نحوی ترکیب بھی یہی بنتی ہے کہ پہلے نام آتا ہے، کچھ اور بھی آ سکتا تھا،
لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم جو فرمایا نا، یہ کئی سارے دوست ہوں گے جو ڈھونڈیں گے جی مرکب توصیفی تو جناب درمیان میں افعال ناقصہ میں سے کانا کیوں آ گیا ہے، وہ میں واضح کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ابراہیم جو ہے، ذرا غور کریں، یہ پہلے لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو پہلے لانے کی وجہ یہ ہے، ابراہیم، لفظ ابراہیم کو لایا گیا تاکہ جو داعی ہوں ان کو بتا دیا جائے کہ تم نے لوگوں کی تربیت ایسے کرنی ہے جس مہربان باپ تربیت کرتا ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تم نے تربیت ایسے کرنی ہے، تمہارے دل میں خیرخواہی ایسے ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیرخواہی تھی۔ کیا دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے؟ جب نوح علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ نہیں مانتے، ان کی ولا یلد الکافرین الا فاجرا کفارا، مولا کو ان کی عورت بھی نہ چھوڑنا ورنہ وہ بھی کافر جنم دے گی اور کوئی بدبخت پیدا ہو جائے گا۔ یہ نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہے کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، فإنہم عبادک، مولا یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو چھوڑ دے تب بھی تیرے بندے ہیں، اگر تو پکڑ لے پھر بھی تیرے بندے ہیں۔ یعنی دونوں طرف بات جو ہے وہ بھی چھڑوانے کی کر رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آنے لگتا ہے، اللہ فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم جو ہیں وہ ہمارے ساتھ الجھ پڑے لوط علیہ السلام کی قوم کے معاملے میں۔ وہ کس درجے کے بدبخت تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے آئے ان کے پاس، ابراہیم علیہ السلام پہچان گیا، فلما احسا، پہچان گیا حضرت کہ جناب کو معاملہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ محسوس کر گئے کہ یہ جو آئے ہیں یہ کسی وجہ سے آئے ہوئے ہیں فرشتے۔ وہ کھانا جب سامنے رکھا کھا نہیں رہے، جب معلوم ہو گیا یہ فرشتے ہیں، پتہ چل گیا آپ کو، آپ نے منع کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے، مولا تو مہربانی کر، سیدھے ہو جائیں گے، سلجھ جائیں گے۔ یہ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا؟ یہ حساب تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو یہاں داعی جو ہے اسے یہی سمجھایا جا رہا ہے، بھائی ابراہیم، صفت ابراہیمی پیدا کر اپنے اندر، تو مخلص بن کے ان کو سمجھا، تو ان کو سمجھانے لگے گا نا جب، یہ تیرے ساتھ غلط رویہ بھی رکھیں گے، یہ تیرے اوپر آج کے دور کا کوئی بندہ مسلح بنے گا تو اس پہ فتویٰ بازی بھی ہوگی، اس کی مسلک کے لوگ بھی اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، اس کی جماعت کے لوگ بھی اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، گالی گلوچ بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا۔ یہ ان ساری چیزوں کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا کر کے، اپنے اندر جذبہ پیدا کر کے، تو میں پھر کھڑا ہو، پھر بھی ان کی اصلاح کرتا رہے، پھر ان کو دعوت حق دیتا رہے، ان کو پھر بھی ان کو دینی حق کا راہ بتاتا رہے ان کو۔ تو یہ نہ ہو کہ یہ لوگ کوئی ایسا معاملہ کریں اور تو کہے جی میں تو سناتا نہیں ان کو کچھ، میں تو بتاتا نہیں کچھ ان کو، میں تو جو اصلاح کا کام کر رہا تھا وہ میں چھوڑ رہا ہوں، نا یہ نہیں کرنا۔ ابراہیمی صفات پیدا کرنی ہے اپنے اندر۔ ابراہیمی پہلی صفت یہی ہے کہ وہ مہربان باپ بن کے اپنی اولاد کی، اب بتائیں نا چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ابا کی داڑھی کھینچتے نہیں کھینچتے؟ بعض اوقات چپیٹے مار دیتے نہیں مار دیتے؟ مارتے ہیں نا؟ کیا خیال ہے جب بچہ اپنے ابا کی داڑھی کھینچ رہا ہوتا ہے دونوں ہاتھوں سے، ابا بچے کو نیچے پھینک دیتا ہے؟ پھینکتا ہے نیچے؟ نہیں نا پھینکتا۔ بچہ ابا کی چپیٹ بھی مار دیتا ہے، ابا اس کو پھینک دیتا ہے نیچے، کیا دوبارہ اس کو نہیں اٹھاتا؟ اٹھاتا ہے نا۔ تو ابراہیم کا مطلب یہی ہے، نہیں سمجھ آیا؟ ابراہیم کا مطلب یہی ہے بھائی، مہربان باپ بن کے تم نے مسلح بننا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اور قسم خدا کی ہے وجہ یہی ہے، آج بھی لوگوں کو یہی یاد دلانے کے لیے ہم نے یہی سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام پہ ایسے درود پڑھتے ہیں، مسلح اعظم، مسلح عظیم ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے مسلح ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہی تو بیان کیا ہے۔ اور ان کی مصلحیت کی عظمت اور شان یہ ہے، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش اعظم پر 3 کرسیاں رکھے گا، ایک کرسی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوگا، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بٹھائے گا اور ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کو بٹھائے گا۔ یہ ان کی مصلحیت کی شان ہے، یہ اسی کا اجر دیا جائے گا انہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کن حالات میں کھڑے ہو کے
یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، ہمیشہ بالکل ہوا مخالف ہو، ہوا مخالف، معاشرہ مخالف، حکومت مخالف، سارے مخالف ہوں، پھر کھڑا ہو کے بندہ کلمہ حق الا اللہ کا نعرہ لگائے نا، یہ اس ماحول میں کھڑے ہو کے نعرہ لگانا، یہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہی میرے حبیب کریم علیہ السلام کی سنت ہے، بلکہ یہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ سمجھا ہے نہیں سمجھا ہے؟ نماز میں کھڑے ہو کے، آج لوگ کہتے ہیں 4 بندے ساتھ ہو جائیں نا تو پھر بندہ کھڑا ہو، پھر کوئی بات نہیں، کیونکہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے تو پھر بندہ بات کرے، یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا پھر تجھے مسئلے بنا کے تجھے اچار ڈالنا ہے، جب معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا پھر تجھے مسئلے کیوں بنائیں گے بھی؟ نہیں سمجھ آ رہا بس؟ تو کہتے ہیں کہ بندے معاشرہ ٹھیک ہو تو پھر ہی بندہ بات کرے گا، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا پھر تیری بات کرنے کا فائدہ بھائی؟ معاشرہ تو خود ٹھیک ہے، معاشرے کو کسی نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے، ٹھیک وہی کرتا ہے جو مخالف سمت چلنے کی ہمت رکھتا ہو، جس میں مخالف سمت جو بندہ بھیڑ میں چلنے کا عادی ہو وہ تو بہہ جائے گا بھائی، وہ رسم و رواج میں بہہ جائے گا، وہ بدعات میں بہہ جائے گا، وہ خرافات میں بہہ جائے گا، وہ تو حق کی راہ پہ نہیں اپنا سکتا پھر بندہ، وہ تو وہی اپنائے گا جو مخالف سمت چلنے کی ہمت رکھتا ہو، اور یہی ابراہیم علیہ السلام ہے، مخالف سمت چلنے کی ہمت یوں رکھی ہے کہ اکیلے ہیں، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم یہاں سے چلو، ایک اور جگہ لے چلتے ہیں آپ کو، وہاں سے فلسطین آتے ہیں، وہاں سے جناب مکہ مکرمہ آ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، واللہ باللہ کہہ رہا ہوں قسم خدا کی، آج تک یہ ساری دعوت ابراہیمی پر یہ ملا ہے تو اور کیا ہے بھلا بتائیں؟ وہ مہربان باپ نے جو ایک بار کہا تھا نا، اذن فی الناس بالحج، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو، آپ ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں مولا یہاں تو بندے نہیں ہیں، میں کہ آواز دینا تیرا کام ہے، تیری جو اولاد ہے نا جو تجھے ابراہیم مانے گی، حقیقتاً جو تجھے ابراہیم مانے گی، تجھے مسلح عظیم مانے گی، فرمایا کہ ان تک آواز پہنچانا ابراہیم میرا کام، وہ اللہ نے پہنچا دیا بات۔ آج لاکھوں لوگ، سچی بات ہے، کروڑوں کی تعداد میں درخواستیں جمع ہوتی ہیں، لاکھوں لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے، وہی لوگ بیچارے وہاں جا پاتے ہیں۔ مسائل جو بھی ہوں، لوگوں کو وہاں سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہوا پڑا ہے۔ پوری دنیا سے خادموں کو بلایا جاتا ہے، جہاں جہاں کے حاجیوں، وہاں کی آواز بولی بولنے والے لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ تم آ کے اپنے اپنے حاجیوں کو جناب کو سنبھالو، ہے یا نہیں؟ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ نماز میں، ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے بندہ، کیونکہ اب اس نے دعوت کا کام کرنا ہے، خود نماز پڑھ لی ہے، اب اوروں کو بھی نماز کی دعوت دینی ہے، خود اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا ہے، اوروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکانے کی دعوت دینی ہے، خود توحید کو مان چکا ہے، لوگوں کو توحید کا قائل کرنے کے لیے اس نے دعوت دینی ہے، اس نے محنت کرنی ہے۔ تو ہر نماز کے اختتام پر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر رکھ دیا اور ان کی آل کا ذکر رکھ دیا۔ حضور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے درود پڑھیں؟ حضور نے فرمایا یوں درود پڑھو جس میں میرا بھی نام ہو اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام ہو۔ دو مسلح ہیں وہ ہستیاں جنہوں نے تنہا کھڑے ہو کے بالکل مخالف سمت میں چلنے کی ہمت دی لوگوں کو بھی، یہ نہیں کہ خود چلے ہیں، چلنے کی ہمت دی لوگوں کو، ایسے مسلح گر ہیں۔ بتانا یہ تھوڑی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام ایسے مسلح بنتے ہیں کہ جناب 70,000 نبی ہی ان کی اولاد میں تشریف لاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ایسے مسلح بنتے ہیں امام الانبیاء انہی کی اولاد میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہے بھائی، ہر نماز میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہونے کی وجہ یہی ہے۔ کوئی اور حکمتیں اور ہو سکتی ہیں، ہوں گی حکمتیں، لیکن بڑی حکمت جو ہے ہمیں تو یہی سمجھ آ رہی ہے۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا جو احسان ہے اس کا شکریہ ادا ہو جائے، ان کا احسان بھی ان کے مسلح ہونے کی وجہ سے ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ ان کے مسلح ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور مسلح خیرخواہ کیسے ہوتا ہے یہ ایک بڑی لمبی چوڑی بات ہے، آپ یہی دیکھ لیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا اور وہاں کیا دعا کی تھی؟ جو دعا کی تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کے ابراہیم ہونے پر بہت بڑی گواہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں، مولا جو یہاں رہیں نا کبھی بھوکے نہ رہیں، جو یہاں رہیں نا ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، ہر شے کے رزق میں ان کو وسعت عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی یا نہیں کی تھی؟
وارزقہم من الثمرات، مولا ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، جہاں جہاں اگتے ہیں وہاں ختم ہو جاتے ہیں، جہاں اگتے ہی کوئی نہیں وہاں ختم ہی نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا کسی اور علاقے کے لیے بھی دعا ہے اس طرح؟ کہیں اور آپ کو ایسا معاملہ دکھتا ہو بتائیں؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ محض ان کی شان ابراہیمی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو میں دائی جو ہے ویسے ہو، دائی کیسے ہو؟ یہی ہو، صفت ابراہیمی جو ہے نا، عظیمت ابراہیمی، عزم ابراہیمی، جذبہ ابراہیمی ہیں، اور ہمدردی ابراہیمی جو ہے، خیرخواہی ابراہیمی جو ہے، انہی اوصاف سے متصف ہو دائی، تو فرمایا کہ پھر اس کی دعوت جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ دونوں آیتوں کا جوڑ آپ دیکھیں کیسے گفتگو ہو رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ فرمایا کہ یہ مشرک ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، یہی تین گروہ ہیں، انہی کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ انہی کے بارے میں بات ہوتے ہوتے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کوئی صالح بننے کی، مصلح بننے کی دعوت دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی ان کے لیے جو ایک بطور نمونہ کے ہیں، اسوہ حسنہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذات کو پیش کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف جو آگے بطور وصف کے بیان ہوئے نا، امہ قانتاً حنیفاً ولم یکن من المشرکین، اس آیت میں یہ 4 بیان ہوئے ہیں۔ آگے شاکراً لانعمہ، اجتباہ ہو، واحدہ ہو، وہ بھی تعویل کر کے 2 صفتیں مزید بنتی ہیں آپ کی، اجتباہ ہو مجتبہ بنتے ہیں، وہدا ہو اللہ نے ان کو ہدایت دی، وہاں سے وہ ہادی بنتے ہیں، نہیں سمجھ آیا، مہتدی بنتے ہیں۔ تو یہ مزید صفات بنتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، انشاءاللہ عز و جل وہ بھی آپ کے سامنے آہستہ آہستہ جیسے وہاں پہنچتے ہیں ساری وہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا۔